الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ رات کی آیت 5 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیوں کا ذکر ہوا۔ وہ نشانیاں جو ہمارے گرد و پیش میں ہیں، ایک نگاہ اٹھائیں تو دیکھ لی جا سکتی ہیں۔ قرآن مجید یہ نشانیاں سامنے لا کر ان وجودی حقائق کی طرف توجہ دلاتا ہے جو فکر و نظر کی بنیاد بنتے ہیں۔ یہ توجہ دلانا کبھی توحید کے اس بات کے لیے ہوتا ہے، کبھی آخرت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں صاف معلوم ہو رہا ہے کہ آخرت زیر بحث ہے۔ اس پر یہ فرمایا تھا کہ ان لوگوں کو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ پیغمبر یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے خاک میں مل کر خاک ہو جانے کے بعد تمہیں پھر اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ فرمایا کہ اگر اس کائنات کو دیکھو، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت، علم اور قدرت کے جو نمونے ہیں ان پر غور کرو تو تعجب اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو نئے سرے سے کس طرح پیدا کر دیا جائے گا۔ تعجب ان لوگوں کی بات پر ہونا چاہیے جو اس بات پر تعجب کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے تعجب کی کوئی علمی یا عقلی بنیاد نہیں ہے، یہ صرف انکار کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کو نمایاں کیا ہے۔ انسان کے دو رویے ہیں اور دونوں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ پہلے دن سے وہ اپنی تربیت اس طرح کرے کہ وہ سچائی کا طالب ہے، اور طالب وہی ہوتا ہے جس کو ہم طالب علم کہتے ہیں۔ علم اس کی جستجو کا محور ہے، اسے صحیح چیز کو جاننے کے لیے اپنا سفر کرنا ہے۔ وہ کوئی دنیوی علم ہے، وہ کوئی مادی حقیقت ہے، وہ کوئی روحانی فلسفہ ہے، وہ کوئی مذہبی عقیدہ ہے۔ ان سب چیزوں کو وہ ایک طالب علم کے طور پر دیکھتا ہے، اور ان میں بھی ہر وقت اس کے لیے تیار رہتا ہے کہ حقائق سامنے آ جائیں گے یا تحلیل اور تجزیے سے غلطی واضح ہو جائے گی تو میں اپنا سفر جاری رکھوں گا اور رخ تبدیل کر لوں گا۔ یہی رویہ وہ سماجیات میں اختیار کرتا ہے، یہی رویہ سیاسی معاملات میں اختیار کرتا ہے، یہی رویہ معاشرت اور معیشت میں اختیار کرتا ہے۔ ایک سچے طالب علم کا انداز۔ اس طرح کی تربیت اگر پہلے دن سے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک چیز کہی، سنی، سنائی، غلطی واضح ہو گئی۔ یہ وعدہ ہی کب کیا گیا تھا کہ ہم اللہ کی طرف سے کوئی چیز لے کے آ گئے ہیں، اس لیے اس میں کسی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ جب طالب علمانہ سفر ہے تو اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، اور انسانی علم کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ صحیح و خطا کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، ٹرائل ایرر جاری رہتا ہے۔ ایک چیز کو انسان دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، پھر توجہ ہوتی ہے کہ اس میں یہاں غلطی ہو گئی، یا کوئی توجہ دلا دیتا ہے، وہ شکریہ ادا کرتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ انسان اپنی طبعی جذباتیت کی وجہ سے
سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، مذہب میں، فکر میں کچھ آراء قائم کر لیتا ہے، اور اگر ذہین ہو تو ان آراء کا مبلغ بھی بن جاتا ہے، یعنی اپنے گرد و پیش میں لوگوں کو قائل کرتا ہے، بتاتا ہے۔ اس کے ساتھ طالب علمانہ رویے کو قائم رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، چنانچہ بتدریج وہ مختلف چیزوں پر ایک موقف اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ چیز بڑا فتنہ بن جاتی ہے، یعنی بات کہی، اس زور کے ساتھ کہی، دسیوں لوگوں کو اس کا قائل کیا، اب غلطی سمجھ میں آ رہی ہے اس کی، تو اس وقت ایک خاص طرح کا رد عمل طبیعت میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کو سنبھال لینا آسان کام نہیں ہے، زیادہ تر حقائق کے انکار کا باعث یہ چیز بنتی ہے، یعنی اس میں پھر انسان یا تو خاموش ہو کے ایک طرف ہو جاتا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، اور یا اصرار کرتا ہے کہ نہیں میں ہی درست ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ کسی حال میں بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، مذہبی معاملات میں، اخلاقی معاملات میں، سماجی معاملات میں، اس لیے کہ ہر جگہ اخلاقی اصولوں کا مواخذہ ہونا ہے، تو یہ قابل قبول ہی نہیں ہے کسی طرح۔ دیکھیے اس پر کیا تبصرہ کیا ہے، اسی جملے کی وجہ سے میں نے اس بحث کو مؤخر کر دیا تھا۔ فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کر دیا، یعنی فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں ماننا، اور اس کے بعد ہے وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہی ہے جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین ہیں، سامنے کھڑے ہیں، کسی کی گردن میں بھی کوئی طوق نہیں ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے جس کو اس تعبیر کے ساتھ بیان کیا ہے؟ اس کی میں نے وضاحت کی ہے، یعنی جہالت، ہٹ درمی، انانیت، تعصب اور اندھی تقلید کے طوق، یہ وہ طوق ہے، یہ لوہے کے طوق نہیں ہے۔ یہ اصل میں انسان کو یہ جو بیماریاں لاحق ہیں اور جن کو وہ اس سے آگے بڑھ کر اپنے لیے آفت بنا لیتا ہے، ان کے طوق ہے۔ وہ اگر سچا طالب علم ہو تو کبھی اس طرح کے طوق کا پڑھنا تو ایک طرف رہا، کوئی ٹھٹکنے والی رکاوٹ بھی مشکل سے گوارا کرتا ہے۔ اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ میں نے 10 سال 15 سال ایک نقطہ نظر کو اختیار کیے رکھا، ایک رویہ اپنائے رکھا، اس کی غلطی واضح ہو رہی ہے تو میں مانتا ہوں کہ غلطی تھی، اس کا اعتراف کرنے میں کوئی معنی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن انسان جس وقت غلط آراء قائم کر لیتا، برسوں ان میں جیتا رہتا ہے، اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آراء قائم کرتے وقت جیسا غور کرنا چاہیے تھا نہیں کیا گیا، یہ پروپیگنڈے کے زیر اثر قائم کر لی گئی ہیں، ان میں حقائق اور واقعات کی صحیح تحلیل نہیں ہوئی، ان میں اخلاقی اصول ملحوظ نہیں رکھے گئے، ان میں جذبات اور مثالیت پسندی کا غلبہ ہو گیا ہے۔ جب یہ احساس ہو تو اگر طالب علم ہے تو لمحے بھر کے لیے رکے گا، معذرت کرے گا، آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن انسانوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی بہت بڑی تعداد ہے جو اس موقع پر ناکام ہو جاتی ہے، یعنی اعتراف حقیقت سے گریزاں ہو کر زیادہ سے زیادہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن آگے بڑھ کے اعتراف کر لینا کہ یہ غلط رویہ تھا جو ہم نے اختیار کیا، یہ حدود سے تجاوز تھا جو ہم سے ہو گیا، یہ بات ہم نے جب کی تو ہم جذبات کی رو میں بہہ گئے، ہم نے پروپیگنڈے کا اثر قبول کر لیا، ہم نے چیزوں کی تحقیق نہیں کی۔ مذہب ہے، سیاست ہے، معاشرت ہے، سب میں یہ اعتراف ہے جو انسان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، لیکن یہ پاکیزگی آسان نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ یہ طوق ہیں جو انسان کے گلے میں پڑ جاتے ہیں، یہ جہالت کے طوق ہیں،
یہ ہٹ درمی، انانیت، تعصب اور اندھی تقلید کے توق ہے۔ اور یہ جب پڑھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی جہالت، ہٹ درمی، انانیت، تعصب اور اندھی تقلید کے توق جو استاذ امام کے الفاظ میں ان کی گردنیں نہ اوپر اٹھنے دیتے ہیں کہ آسمان کی نشانیوں پر غور کریں، اور نہ زمین کی طرف جھکنے دیتے ہیں کہ اس کی نشانیوں پر تدبر کی نگاہ ڈالیں۔ یعنی یہ نتیجہ نکلتا ہے جس وقت انسان ان میں سے کوئی توق بھی اپنی گردن میں ڈال لیتا ہے، اس میں پھر نہ جھکنے کے لیے آمادگی باقی رہتی ہے، نہ جس جگہ اس کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں وہاں سے نگاہیں اٹھا کر اوپر دیکھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ وہ جن چیزوں کو اختیار کر چکا ہوتا ہے، کسی مذہبی عقیدے کے طور پر، کسی سیاسی رویے کے طور پر، کسی تبصرے کے طور پر، کسی خاص نقطہ نظر کی حیثیت سے، اس کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دائیں بائیں سے نظریں ہٹا کر خاص اسی نقطے پر مرتکز رہ کر بات کرتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کے اندر اگر پیغمبر بھی مبعوث ہو جائے تو اس کی بات نہیں سنتے، انکار کر دیتے ہیں۔ تو نہ آسمان کی نشانیوں پر غور کرنے کے لیے تیار، نہ زمین کی طرف جھکنے کے لیے تیار کہ اس کی نشانیوں پر تدبر کی نگاہ ڈال لیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نشانیاں تو اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، لیکن ضد، ہٹ درمی اور انانیت نے جو توق گردن میں ڈال دیا ہے، اس نے نگاہیں اس چیز پر ٹکا دی ہیں جس کو کبھی مان چکے تھے، اب اس کو نہ ماننا یہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ چنانچہ جو زاویہ نظر اپنے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں اسی پر جم کر رہ گئے۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا فقیہ بھی اپنی آخری عمر میں بھی اس کے لیے تیار ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ مخاطب اس کی غلطی واضح کرنا چاہتا ہے تو وہ کشادہ دلی کے ساتھ بات سنے گا۔ یعنی استدلال اور صحیح رویہ، یہ دونوں ایک ہی درجے کا اعتنا چاہتے ہیں۔ رویہ بھی صحیح ہونا چاہیے، استدلال بھی۔ اور صحیح رویہ یہ ہے کہ اپنی دلیل پیش کرے، دوسرا اگر توجہ دلاتا ہے کہ یہ دلیل میری سمجھ میں نہیں آئی یا میرے پاس اس سے مختلف ایک رائے ہے یا مختلف نقطہ نظر ہے، تو آپ اس کو آخری درجے میں جاننے سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یعنی غلطی کسی صاحب علم کی طرف سے سامنے آ گئی ہے، اگر توفیق ہو تو حاضر ہو کے پوچھئے کہ میں یہ مانتا رہا ہوں یا یہ سمجھتا رہا ہوں، آپ کی بات سے محسوس ہوتا ہے کہ بات شاید دوسری صحیح ہے، تو فراغت میں آج جاننا چاہتا ہوں کہ کیا بات صحیح ہے۔ یہ طالب علم کا رویہ ہے۔ لیکن جب ضد، ہٹ درمی اور انانیت، اس کا بعض اوقات احساس نہیں ہوتا، یعنی بعض چیزوں کی ہم نے کبھی زندگی میں تحلیل نہیں کی ہوتی، وہ کسی خاص گروہ کے اندر پیدا ہوئے سنتے رہے، کسی سیاسی جماعت سے رغبت ہو گئی، وہاں ایک خاص زاویہ نظر قائم کر لیا، اب چاروں طرف سے وہی آوازیں ہوتی ہیں جو آدمی سنتا رہتا ہے، اس سے مختلف بات آئی سامنے، مذہب میں آئی، فلسفے میں آئی، حکمت میں آئی، تو فوراً ضد، انانیت اور ہٹ درمی جو انسان کے اندر ایک مرض کے طور پر موجود ہے اس نے احاطہ کر لیا، اور اس کے بعد انسان گریز کے راستے تلاش کر لیتا ہے۔ تو سچا طالب علم زندگی کے ہر شعبے میں طالب علم ہوتا ہے۔ یعنی اس کو اگر آپ راہ چلتے ہوئے یہ بھی کہہ دیں کہ تم جس راستے سے روزانہ اپنے دفتر جاتے ہو اس میں فلاں خرابی ہے، تو وہ رک کر آپ کی بات سنے گا، جاننا چاہے گا۔ تو بات سننا، بات پر سوالات کرنا، بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ اصل میں طالب علم کا رویہ ہے، اور اسی کا نتیجہ سچائی ہے، اسی کا نتیجہ پاکیزگی ہے، اسی سے ذہن کو جلا ملتی ہے، اسی سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا روحانی احساس پیدا ہوتا ہے اور نور یزدانی اس کو روشن کرتا ہے۔ کسی دائرے میں آپ اندھی تقلید کو، ضد کو، ہٹ درمی کو، انانیت کو، جہالت کو جگہ دے دیں، کسی دائرے میں، بہت سے لوگوں کے ہاں بعض جگہوں پر بڑی روشنی ہوتی ہے، لیکن کسی ایک دائرے میں وہ ڈھکن دے کر بند کر دیتے ہیں۔
بس اس دائرے میں انسان پھر صرف جہالت اور ظلمت جمع کرتا ہے، اس کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہتی، تو وہ پھر اس سے ہٹ کر کسی اور طرف نظر دوڑانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کو قرآن مجید نے یہ خوبصورت تعبیر دی ہے۔ تم اگر غور کرو کہ پیغمبر نے کس کس پہلو سے آخرت کو نمایاں کر دیا ہے، کیا کیا دلائل ہیں جو واضح کر دیے ہیں، لیکن ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، جہالت کے طوق، ضد کے طوق، اور درمی اور انانیت کے طوق۔ یہ پڑ جائیں تو پھر اتارنا آسان نہیں ہوتا، آدمی خود ہی اتارے تو اتارے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اللہ اکبر، یہ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ یعنی پیغمبر تو آئے ہیں کہ وہ یہ دعوت دیں کہ لوگوں صحیح رویہ اختیار کرو، سچے طالب علم بنو، صحیح بات جاننے کی صحیح کرو، خدا کی رحمت منتظر ہے تمہارے لیے۔ یعنی وہ تو یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، وہ کوئی عذاب کی خبر دینے کے لیے اصلاً نہیں آئے، اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش کی خبر دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، یعنی اس سے پہلے کہ یہ طالب ہو کر آتے اور کہتے کہ اچھا اللہ کی رحمت اگر متوجہ ہے تو کیا چاہتا ہے ہمارا پروردگار ہم سے، کیا مرضیات ہیں اس کی، یہ کہتے ہیں نہیں تم عذاب لے آؤ، یعنی اپنے لیے عذاب مانگ رہے ہیں، درحالے کہ پیغمبر رحمت دینے کے لیے آیا تھا، پیغمبر بخشش کی نوید سنانے کے لیے آیا تھا۔ یہ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ انہیں تو تم سے خدا کی رحمت و عنایت اور اپنے لیے خیر و صلاح کی طلب کرنی چاہیے تھی۔ پیغمبر نے آ کر کوئی ان کے کھیت کے معاش نہیں اکھاڑ لیے تھے، ایک بات کی جا رہی تھی، تو بات جب بھی کی جائے گی، یعنی لٹ تو نہیں ماری جا رہی نا، بات جب کی جا رہی ہے تو بات کا حق ہے کہ وہ توجہ سے سنی جائے، بات کا حق ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور بات یہ کی جا رہی تھی کہ آؤ اللہ کی رحمت کی طرف آؤ، اللہ کی عنایت کی طرف آؤ، اللہ کی بخشش کی طرف آؤ۔ اللہ تمہیں دنیا میں بھی نعمتیں دینا چاہتا ہے، آخرت میں بھی نعمتیں دینا چاہتا ہے، لیکن یہ اس سے پہلے، یعنی بھلائی تو بتایا جا رہا تھا کہ یہ پاکیزگی کی دعوت ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ گے تو رحمت منتظر ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ رحمت تو جب آئے گی عذاب پہلے لا کے دکھا دو، تو پہلے برائی مانگ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں تو تم سے خدا کی رحمت و عنایت اور اپنے لیے خیر و صلاح کی طلب کرنی چاہیے تھی، مگر یہ اس سے پہلے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ یہ بدبختی ہے ان کی، درحالے کہ اس رویے پر، یعنی یہ جو رویہ ہے کہ پیغمبر آ کے نیکی کی دعوت دے اور اس کے نتیجے میں رحمت کی نوید سنائے اور انسان اس سے عذاب مانگے، یہ جو رویہ ہے، فرمایا کہ اس رویے پر عبرتناک عذاب کی مثالیں ان سے پہلے گزر چکی، قرآن نے بھی سنائی ہیں اور جگہ جگہ سنائی ہیں، بلکہ سب سے بڑھ کر قرآن مجید میں جب تاریخی استدلال کیا جاتا ہے تو یہی ایام اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ دن جس میں اس کی رحمت کو نمودار ہونا تھا، لیکن قوموں نے عذاب مانگا تو پھر وہ عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اس کے واقعات سنائے گئے سب سے زیادہ۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ رویہ تھا لوط کی قوم کا، شعیب کی قوم کا، نوح کی قوم کا، سب کا رویہ یہی تھا۔ ان کے پیغمبر بھی ان کو رحمت کی نوید سنانے آئے تھے، ان کو بخشش دینے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے آ کر یہی کہا تھا کہ ہماری بات سنو، اس کے نتیجے میں آسمان اپنی نعمتیں برسائے گا، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرمائے گا۔ لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی اور عذاب مانگا، یعنی بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا دی۔ تو فرمایا کہ پھر جنہوں نے یہ رویہ اختیار کیا ان کے ساتھ کیا ہوا، اس کی عبرتناک مثالیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں۔
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، یہ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، درا حالے کے اس رویے پر عبرتناک عذاب کی مثالیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے درگزر فرمانے والا ہے۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ وہ اچھے کام کرنے والوں کو معاف کرتا، ان پر رحمت فرماتا، کرم فرماتا، ان کے حسنات کو قبول کرتا ہے، وہ تو لوگوں کے ظلم اور زیادتی کی بھی بعض صورتوں کو معاف کرتا رہتا ہے اور درگزر فرماتا ہے۔ لیکن اپنے رب کے بارے میں یہ جان لو کہ وہ اگرچہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، وہ لوگوں کے ظلم اور زیادتی پر بھی مغفرت ہی کا دامن باں رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا پروردگار سخت سزا دینے والا ہے۔ دونوں پہلو ہیں جو تمہیں سامنے رکھنے چاہیے۔ یہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں صحیح تصور ہے جس کو بعض اذہان قبول نہیں کرتے، بلکہ جو فلسفیانہ اذہان زیادہ تر دنیا میں آئے ہیں وہ اس صحیح تصور کو قبول نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک خدا کو یا تو ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے اندھے بہرے قوانین ہیں، اس طرح کے خدا کو وہ مان لیتے ہیں۔ ہر بڑے فلسفی کے ہاں اس کا اعتراف ملتا ہے، وہ اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ کائنات اپنے وجود سے یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے، لیکن یہ خالق اس طرح کا ہوتا ہے جو تم لوگ بتاتے ہو، یہ بس اسی طرح کا ہونا چاہیے جیسے کہ بے لاگ قوانین ہیں جو اس کائنات میں طرح طرح کی چیزوں کو قوت سے فعل میں لا رہے ہیں، اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ یعنی اگر پلٹ کر یہ پوچھا جائے ان سے کہ پھر کیا یہی کائنات تمہاری خالق ہے، تو اس پر انہیں اطمینان محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں اگر کوئی زلزلہ بھی آتا ہے، طوفان بھی آتا ہے، تو یہ کہہ کر آدمی اطمینان حاصل کر لیتا ہے کہ یہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، حادثہ ہے، ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو جب ایک ہستی کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے جیسا کہ پیغمبروں نے کرایا ہے، حی، قیوم، علیم، حکیم ہستی، تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ پہلو کہ وہ علیم ہے، حکیم ہے، اس کی قدرت بے پناہ ہے، وہ انسانوں سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بندو تم نے جو کچھ بھی کر لیا ہے میری بارگاہ میں آ جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اس حد تک تو ہر آدمی کے چہرے پر بشاشت رہتی ہے۔ لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ظلم کی وہ صورتیں بھی ہیں کہ جن پر سزا کی ضرورت ہے، تو یہ تصور گرفت میں نہیں آتا، اور جب پھر وہ اپنے عقاب کو، اپنی سزا کو بیان کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تم نے جس خدا کا تصور کیا ہے اس میں سے عدل کی نفی کر دیتے ہو اور محض جذبات کی وجہ سے کر دیتے ہو، درا حالے کہ اس کو صرف غفور رحیم ہی نہیں ہونا چاہیے، اس کو عادل بھی ہونا چاہیے، اور یہ خدا کے تصور کا نقص ہے جو تم نے اپنے جذبات کی وجہ سے پیدا کر لیا ہے، ورنہ صحیح تصور وہی ہے۔ تو یہاں اس کی تلقین کی ہے، اور دیکھیے دونوں پہلو سامنے رکھ دیے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، تو اپنے پروردگار کی رحمت، بخشش و عنایت جاننا چاہتے ہو تو نیکی تو ایک طرف رہی، وہ تو ظلم پر بھی مغفرت کا دامن وا کیے ہوئے ہے، اس پر بھی درگزر کر لیتا ہے، دسیوں چیزوں کو معاف کر دیتا ہے، ورنہ گرفت کرنے پر آ جائے تو کوئی بھی نہ بچے۔ لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، لیکن یہ مت بھولو کہ ان ربک لشدید العقاب، اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا پروردگار سخت سزا دینے والا ہے۔ کن کو؟
ان ظالموں کو جن کا ظلم پھر قابل معافی نہیں رہا۔ اور قرآن مجید نے ظلم کو 2 صورتوں میں تقسیم کیا ہے۔ ظلم جب دوسروں پر ہوتا ہے، ظلم جو انسان خود اپنے آپ پر کرتا ہے۔ جب انسان اپنے ساتھ بے انصافی کرتا ہے، اپنے ساتھ بے انصافی کیا ہے؟ اپنے ضمیر کے خلاف شہادت دینا، اپنے ضمیر کے خلاف عقائد قائم کرنا، اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرنا، اسی کے نتیجے میں شرک پیدا ہوتا ہے، یہ بھی ظلم عظیم بن جاتا ہے۔ اور دوسروں پر ظلم یہ ہے کہ انسان کسی کی عزت، کسی کی آبرو، کسی کے مال، کسی کی جان کے خلاف اقدام کرے، تو یہ چیزیں قابل معافی نہیں ہیں، نہ یعنی نہ اپنی ذات پر ظلم، نہ دوسروں پر ظلم۔ ظلم کسی حال میں بھی معاف نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ نیکی اور خیر کی راہ اپنا لی ہے تو پھر اس کے تحت اللہ تعالیٰ ظلم کی بھی بعض صورتوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ سیاق سے واضح ہے کہ عذاب کی نشانی مانگ رہے ہیں، یعنی جس عذاب کی بات کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں اوپر کہا ہے کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، بھلائی سے پہلے تم سے برائی مانگ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ پھر عذاب کی نشانی دکھاؤ۔ یہ روز کہتے ہو کہ میرا انکار کرنے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے اور خدا کی ہدایت کا انکار کرنے والے پکڑ میں آئیں گے، تو پھر دکھاؤ نا اس پکڑ کی کوئی نشانی۔ دیکھیے جواب دیا ہے، یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے پروردگار کی طرف سے عذاب کی کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، فرمایا کہ انہیں بتاؤ کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اس لیے کہ تم کوئی تماشے دکھانے کے لیے نہیں بھیجے گئے، خبردار کرنے والے ہو۔ یعنی یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں، کیا یہاں کوئی میلہ ہے جس میں حظ اٹھانا ہے؟ خبردار کرنے والے ہو، تم تو اس انجام سے خبردار کرنے کے لیے آئے ہو، تمہاری بات سننے کی تھی، وہ نہیں سنی انہوں نے۔ اور فرمایا کہ کوئی نئے بھی نہیں ہو، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے اسی طرح ایک راہ بتانے والا آتا رہا ہے۔ یعنی ہم نے تو پہلے دن سے یہی بندوبست کیا ہوا ہے، پہلے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اسی کو اپنے الہام سے سرفراز فرمایا اور اس پر یہ حقائق واضح کیے، اور اسی کو یہ ذمہ داری دی کہ اپنی اولاد کو بتا دو کہ ہم اس کائنات کے خالق ہیں، ہمارا تعارف کرا دو کہ ایک علیم و حکیم ہستی ہے جو اس عالم سے ماورا ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور یہ بتا دو کہ ایک دن ہم سے ملاقات کرنی ہے، اور یہ سمجھا دو کہ دنیا کی یہ عارضی زندگی بظاہر تعجب میں مبتلا کرے گی کہ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی مخلوق پیدا کر کے جو انسان کی طرح ابدیت پر سوچے، عدل کامل کا تصور کرے، جس کی امنگیں آرزویں بے پناہ ہوں، جس میں موت کے لیے ادنا درجے کی طلب بھی نہ ہو، اس کو مار دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہیں بتاؤ کہ ایک دن ملاقات کا دن ہے، وہاں سے یہ زندگی پھر شروع ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ ہم نے تو یہ اہتمام ہر قوم میں کیا ہے، رہ گئی یہ بات کہ نشانی کب ظاہر ہوگی۔ ایک وقت آتا ہے جب نشانی بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور پھر عذاب بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ پھر سمجھنے سمجھانے کا وقت نہیں ہوتا، یعنی وہ وقت پھر گزر چکا ہوتا ہے۔ تو اب یہ بتایا ہے کہ عذاب کی نشانی کب ظاہر ہوگی، یہ علم اللہ نے اپنے ہی پاس رکھا ہے، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بہت سی چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو قرائن سے سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور ان کی بنیاد پر زندگی کے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ مطالبہ کرنا کہ بن دیکھے نہیں مانوں گا، یہ اپنی ذات میں جہالت اور ہٹ درمی کا مطالبہ ہے۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر